إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في مقام آخر ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ حمد و ثنا کے کلمات کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے میدان احد میں کفار سے نقصان اٹھانے والے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے صحابہ کو اس آیت کریمہ میں تسلی دی ہے، جو آیت میں نے خطبہ میں آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ کیونکہ بدر میں اہل ایمان کی تعداد تھوڑی تھی، اسلحہ نہیں تھا، وسائل بہت کم تھے اور کافروں کی تعداد زیادہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ جبکہ بدر میں، احد میں صحابہ کرام کی تعداد پہلی کی بنسبت زیادہ، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، صحابہ کرام نے کفار کے ہاتھوں نقصان اٹھایا اور کئی صحابہ کرام شہید بھی ہو گئے۔ تو احد کے پریشان ان صحابہ کرام کو، اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں تسلی دی، فرمایا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اے ایمان والو سستی اختیار نہ کرو اور نہ ہی غم کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، نتیجہ تمہارے حق میں ہی نکلے گا، تم ہی غالب ہوو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ یہ خطاب، اس کے اول الذکر تو محبوب علیہ السلام کے صحابہ تھے، لیکن امام کائنات کا کلمہ پڑھنے والے اور میرے پیغمبر علیہ السلام کی ساری امت اللہ تبارک و تعالی کے اس خطاب میں شامل ہے۔ فرمایا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اے مومنو، اے مسلمانو، غور کرنا، سستی اختیار نہ کرو، غم نہ کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، غالب کون ہوگے؟ تم۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو غلبے کی خوشخبری سنائی ہے کہ تم نے غالب ہونا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جب پہلا خطاب کیا کوہ صفا پہ، تو آپ نے بھی یہی فرمایا کہ اے لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ، اس بات کا اعلان کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تم کامیاب بھی ہو جاؤ گے، عرب و عجم کے مالک بھی بن جاؤ گے۔ حضرات گرامی، پھر ہم نے دیکھا کہ تھوڑے سے عرصے میں یہ غلبہ ملا بھی، کہ بدر میں چند ایک صحابہ کرام، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کفار کے لشکر پہ غلبہ عطا فرمایا۔ کن کو؟ نبی کے لشکر کو۔ وہی مکہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پہ مجبور کر دیا گیا تھا، چند ہی سالوں میں
سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر اسی مکہ کے حکمران بنے کہ نہیں؟ چند ہی سالوں میں الہ العالمین نے اہل ایمان کو حنین بھی عطا فرمایا، تبوک میں بھی کامیابیاں ملی، حتیٰ کہ پھر میرے محبوب کے جانے کے بعد جب خلفاء کا دور شروع ہوتا ہے تو چند اشروں میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو روم کا، ایران کا، فارس کا، بیت المقدس کا، ان تمام علاقوں کا حاکم اللہ تعالی نے مسلمانوں کو بنا دیا۔ اندلس تک، افغانستان تک، بر صغیر تک، اسپین تک مسلمانوں نے اپنی فتح کے جھنڈے گاڑ دیے۔ کیوں؟ میرے اللہ کا اعلان ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، غالب کون ہوں گے؟ محمد مصطفیٰ کی امت، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے، ان کو غلبہ ملے گا۔ غلبہ اس کا وعدہ میرے پروردگار نے زمین میں حکومت کا، حکمرانی کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کے ماننے والوں سے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم روئے زمین پہ نظر گھماتے ہیں، زمینی حالات کا اس وقت جائزہ لیتے ہیں، تو کیفیت یہ ہے کہ مسلمان تعداد کے لحاظ سے زیادہ، وسائل کی کمی نہیں، مسلمان ملک ایٹمی ملک بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود پوری زمین پہ مسلمان مغلوب اور کافر غالب نظر آتے ہیں۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ میرا اللہ تو فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اے ایمان والو غالب تم ہوگے، لیکن آج کافر غالب ہے، آج یہودی غالب ہے، ہندو غالب ہے، عیسائی غالب ہے، مسلمان مغلوب کیوں ہے؟ آپ کشمیر میں دیکھیں، آئے روز دسیوں مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیا جاتا ہے۔ ہمارا میڈیا تڑپتا تو رہتا ہے لیکن کسی ہندو فوجی کے ہاتھ کو روک نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، دنیا کا بدترین انسان ٹرمپ بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالخلافہ بنانے کا اعلان کر دیتا ہے، اور کئی مسلمان ممالک تڑپتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ٹرمپ کی زبان کو روک سکتے نہیں۔ مسلمانوں کی بیٹیاں یہودی اور عیسائیوں کی قید میں ہیں، اور مسلمان سسک تو رہا ہے لیکن روک نہیں سکتا، اپنی بیٹیوں کو کافروں سے آزاد نہیں کروا سکتا۔ میرے بھائیوں، آپ فلسطین کی صورتحال کو دیکھ لیجئے کہ معصوم بچیوں کو ٹینکوں تلے رون دیا جاتا ہے، اور ساری امت مسلمہ خاموش تماشائی بن کر دیکھ رہی ہے، لیکن کوئی ان یہودیوں کا ہاتھ نہیں روک سکتا۔ کیوں؟ میرا رب تو کہتا ہے کہ غالب تم ہوگے، لیکن کیا یہ غلبہ ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرات گرامی، ایک مسلمان اپنے ملک میں احساس کمتری کا شکار ہے، ایک مسلمان اپنے ہی ملک میں لا الہ الا اللہ کی صدائیں لگاتا ہوا گھبراتا ہے، یہ غلبہ ہے۔ ایک
مسلمان ملک میں یہودیت، عیسائیت، روشن خیالی، بے حیائی کی تعلیم پہ کوئی پابندی نہیں، لیکن کلمہ حق کی صدا، کلمہ توحید کی صدا، شرک کے خلاف صدا، اس پہ پابندی ہے، اس کو غلبہ کہتے ہیں۔ حضرات گرامی، کبھی ہمارے بیچارے حکمران IMF کی شرطیں مان کر اپنے ہی لوگوں کے اوپر مہنگائی کے بم گراتے ہیں، اس کو غلبہ کہتے ہیں۔ کبھی مسلمانوں کے حکمرانوں کے امریکی ایئرپورٹس کے اوپر لباس اتروا لیے جاتے ہیں، اس کو غلبہ کہتے ہیں۔ میرا اللہ تو کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ کہ مسلمانوں غالب تم ہوگے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو آج ہر طرف مسلمان مغلوب نظر آتا ہے، کافر غالب نظر آتا ہے، کیوں؟ حالانکہ میرے اللہ کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا نہیں، میرا اللہ بھی سچا، اس کے وعدے بھی سچے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ آج ہماری مدد کے لیے نہ آسمان سے رحمت آتی ہے، نہ برکت آتی ہے، نہ فرشتے اترتے ہیں؟ اس وقت تو تعداد میں تھوڑے تھے لیکن کفار پہ غالب تھے، آج تعداد بھی زیادہ لیکن مغلوب کیوں ہیں؟ اے میرے اللہ، قرآن کہتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے بات کے لحاظ سے، قول کے لحاظ سے سچا ہو؟ میرا پروردگار بھی سچا، اس کے وعدے بھی سچے۔ رب نے کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم محمد کی غلامی قبول کر کے تو دیکھو، تم غالب رہو گے۔ اے الہ العالمین، ہم غالب تو نہیں ہیں۔ مسلمانوں کو، مومنوں کو، ایمان والوں کو غلبہ تو نہیں مل رہا، یہ تو مغلوب ہے، ذلیل ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وعدہ بھی سچا، وعدہ کرنے والا بھی سچا، لیکن وعدہ پورا نہیں ہو رہا۔ کیا خیال ہے؟ پورا نہیں ہو رہا۔ میرے پروردگار کیوں؟ تو آئیے آج اس مختصر سے خطبے میں ہم اس کیوں کا جواب تلاش کرتے ہیں کہ جب میرے الہ العالمین کا وعدہ ہے تو یہ وعدہ پورا کیوں نہیں ہوا؟ تیری مدد کو آسمان سے فرشتے کیوں نہیں آتے؟ کبھی تو کاغذ کی پرچی لکھ کر دریائے نیل میں پھینکا کرتا تھا، تیرا اتنا حیا تھا کہ دریائے نیل اپنا پانی جاری کر دیتا تھا، پانی آ جاتا تھا اس میں۔ لیکن آج تو تیرے دریاؤں کو ہندو بنیاں بند کر کے بیٹھے، تیرے اوپر رحمتیں کیوں نہیں برستی؟ پانی کیوں بند ہے؟ یہ مغلوب کیوں؟ یہ ذلت کیوں؟ یہ پستی کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب یہ آتا ہے کہ ایمان والو، تم نے آیت آدھی پڑھی ہے، پوری نہیں پڑھی، آدھی پڑھی ہے۔ تم نے یہ تو پڑھ لیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ کہ تمہیں غلبہ ملے گا، تم غالب رہو گے، غالب ہوو گے، لیکن تم نے یہ نہیں پڑھا ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے پاس ایمان ہوگا، اگر تمہارے پاس ایمان ہوگا، اگر تمہارے پاس ایمان ہوگا تو تم غالب رہو گے۔ میرے رب نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے پاس ڈالر ہوں گے تو غالب ہو گے، تمہارے پاس ریال ہوں گے تب غلبہ ملے گا، تمہارے پاس تیل ہوگا تو غلبہ ملے گا، تمہارے پاس سونا چاندی ہوگا تو غلبہ ملے گا، تمہارے پاس ایٹم ہوگا تو غلبہ ملے گا۔ یہ نہیں کہا میرے اللہ تعالیٰ نے، فرمایا ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے پاس دولت ایمان ہوگی۔ آج وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے امت مسلمہ کو، تیل کی دولت مسلمان کے پاس، ایٹم مسلمان کے پاس، اجناس مسلمان کے پاس، سونے چاندی کے ذخائر مسلمان کے پاس،
دنیا کے 4 موسموں والا بہترین ملک پاکستان تیرے پاس، لیکن پھر تو بھکاری ہے، کبھی یہودی کا، کبھی عیسائی کا، کبھی چین کا تو کبھی ہندوستان کا، آخر کیوں؟ فرمایا ان کنتم مؤمنین، باقی تو تیری ہر چیز پہ نظر ہے، تو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن تو نے یہ بھی کبھی غور کیا کہ ایمان ہے؟ ایمان ہے تیرے پاس؟ مومن ہو، ہم جتنے بھی بیٹھے اور ماشاءاللہ کئی اور بھی آ جائیں گے، ہر بندہ یہ کہے گا کہ مومن تو میں ہوں، ایمان تو میرے پاس ہے، کوئی شک نہیں میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو زبان والا ایمان نہیں چاہیے، عمل والا، زبان والا نہیں، عمل والا۔ اور پتہ عمل والے ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ وقت مختصر ہے، میں صرف 6 باتیں عرض کروں گا کہ جس کے پاس ایمان ہو اس کی نشانی کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے، کیا علامت ہے اس بندے کی، کیسے پتا چلے گا کہ اس کے دل میں ایمان کی دولت موجود ہے؟ آئیے پہلی بات پہ غور کیجئے۔ میرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وذروا ما بقی من الربا، اور دور جاہلیت میں یا اس سے پہلے جو سود کے سودے کرتے رہے، سود کے معاہدے کرتے رہے، سود کا لین دین کرتے رہے، اس کو چھوڑ دو، ختم کر دو۔ فرمایا ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے پاس ایمان ہے، اگر تم مومن ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر فرمایا اگر تم ایسا نہیں کر سکتے، سود نہیں چھوڑ سکتے، تو سود کھاؤ کھلاؤ، لیکن ایک بات سنو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کر دو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کرو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، اگر تم توبہ کرتے ہو تو اصل مال جو تمہارا بنتا ہے وہ واپس لے لو، ظلم نہ کرو، تم پر بھی ظلم نہیں ہوگا، لیکن جو اوپر سود بنتا ہے وہ چھوڑ دو۔ جو پہلے جب شریعت کا یہ حکم نہیں اترا تھا، اس سے پہلے دور جاہلیت میں جو بن چکا وہ چھوڑ دو، لیکن آئندہ کوئی سودی لین دین نہ کرو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے پاس بولو ایمان ہے۔ کیا مطلب؟ ایمان اور سود جمع نہیں ہو سکتے، ایمان اور سود جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی بندہ سود کھا رہا ہے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ آج تیرا ملک اللہ اور رسول کے ساتھ اعلان جنگ بھی کرے اور پھر کہے میرے لیے فرشتے کیوں نہیں اترتے؟ اللہ سے اعلان جنگ بھی ہو اور آسمان سے رحمت کی امید بھی ہو، اللہ سے اعلان جنگ بھی ہو، اور پھر تو یہ بھی کہے کہ انڈیا میرا پانی کھول دے گا۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، اللہ نے فرمایا اگر ایمان ہے تو سود چھوڑ دو، سود چھوڑ دو، سود۔ اور میرے اور تیرے ملک کا نظام سارا سود، اوپر سے لے کر نیچے تک سود، تمام بینک ان کا لین دین کیا ہے؟ سود۔ جب پوری تجارت، لین دین، معاملات سارے ہیں ہی سود، پھر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم تو مومن ہیں، اور اللہ کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، کرتوت ہمارے کافروں سے بھی بدتر، اور ہم کہتے ہیں اللہ تو ہم سے وہ وعدہ پورا کر جو صدیق سے کیا تھا، جو فاروق سے کیا تھا، جو عثمان سے کیا تھا، جو علی سے کیا تھا۔ پتہ ہے ان کا ایمان کیا تھا؟ ان کنتم مومنین، جس کے پاس ایمان ہوتا ہے وہ حرام سے کیسے بچتا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک غلام تھا، اور یہ کمائی کر کے، کما کے
سیدنا صدیق کے لیے کھانا لایا کرتا تھا۔ اور حضرت صدیق پوچھا کرتے کہ یہ بتاؤ کہاں سے کمایا ہے، کیسے لے کے آئے ہو، بتاؤ، یہ بتایا کرتا۔ ایک دن بھوک لگی تھی، کھانا آیا، صدیق نے لقمہ منہ میں ڈال لیا، پوچھنا بھول گئے۔ غلام کہنے لگا، اے صدیق، آپ نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں کہ آج یہ میں کھانا کہاں سے لے کے آیا۔ صدیق فرمانے لگے، منہ روک لیا، فرمایا بھول گیا، بتاؤ۔ فرمایا، اے صدیق، میں نے دور جاہلیت میں کہانت کی تھی۔ کیا مطلب؟ یہ ہاتھ دے کر کوئی قسمت کا حال بتا دینا، یہ کیا تھا، اور مجھے پتہ نہیں تھا، جانتا نہیں تھا، لیکن میں نے کہانت کر دی، اگلے بندے کا کام ہو گیا، میں نے تکا لگایا، اس کا کام ہو گیا۔ جب کام ہوا، ملاقات نہیں ہوئی، آج مجھے ملا، مجھے کہنے لگا، یار تو نے میرا کام کیا تھا، تمہاری شیرینی مٹھائی بنتی تھی، یہ لے لو۔ میں نے وہ لی، لے کے تمہارے پاس آ گیا۔ تو یہ وہ ہے، حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی انگلی اپنے حلق میں ڈالی، اس لقمے کو باہر نکالا اور فرمایا کہ اے میرے غلام، تمہیں علم نہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کاہن کی فیس، شیرینی مٹھائی، اس کو حرام قرار دیا ہے، میں یہ کیسے کھا سکتا ہوں؟ فرمایا، اے صدیق، وہ لقمہ تو حلق میں چلا گیا تھا نا، چلو علم نہیں تھا، وہ تو نکالنا رہنے دیتے نا، باقی نہ کھاتے۔ فرمایا، وہ لقمہ میری جان کے ساتھ نکلتا تو میں تب بھی نکالتا، کیونکہ وہ لقمہ اس ضابطے اور قانون کے خلاف تھا جو قانون محمد مصطفیٰ نے بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم پوری قوم، پوری ملت، پورا ملک، پوری ریاست اللہ اور اس کے رسول کے قانون کی خلاف ورزی کریں، ان کے قوانین کو توڑیں، اللہ رسول سے اعلان جنگ کریں، ہمارے بینک، تجارت، سب کچھ لین دین، معاملات سود پہ مبنی ہو، اور ہم کہیں کہ ہم ایمان والے ہیں؟ نہیں، میرے رب نے فرمایا، ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے پاس ایمان ہے تو سود چھوڑ دو۔ جب سود چھوڑ دو گے، یہ ایمان کی دلیل ہے۔ جب ایمان آ جائے گا، فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، پھر تمہیں نہ IMF کے پاس جانے کی ضرورت پڑے گی، نہ چائنا سے بھیک مانگنے کی ضرورت پڑے گی، نہ کہیں اور دامن پھیلانے کی ضرورت پڑے گی۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، میں تمہیں غلبہ دے دوں گا کیونکہ تم محمد کے غلام بن چکے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو احباب گرامی، اس لیے اس پہلے پوائنٹ پہ اگر ہم گفتگو کر لیں تو میرے اللہ کا جواب آ جاتا ہے کہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تمہارے پاس ایمان ہوگا تو تم دنیا میں غالب رہو گے۔ ایمان کی دولت کی وجہ سے، ایمان کے ہتھیار کی وجہ سے، میزائل کی وجہ سے نہیں، ایٹم کی وجہ سے نہیں، ان کو ثانوی حیثیت حاصل ہے، دولت کی وجہ سے نہیں، ڈالر، دینار اور درہم کی وجہ سے نہیں، یہ بعد کی باتیں، سب سے پہلے کیا ہو؟ ایمان ہو۔ ایمان، جب ایمان تھا تو بدر میں میزائل نہیں تھا، اسلحہ نہیں تھا، ہتھیار نہیں تھے، میرے اللہ تبارک و تعالی نے تب بھی کامیابی عطا فرما دی۔ لیکن جب کمزوری آئی، ایک لمحے کے لیے مسلمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہٹے، اطاعت سے ہٹے، 50 صحابہ کرام احد کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پکڑ آ گئی۔ تعداد یہاں پر زیادہ تھی لیکن فوری پکڑ آ گئی، نقصان ہو گیا، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ کیوں؟ چند لمحات کے لیے پیغمبر کریم نے کہا تھا تم نے درہ نہیں چھوڑنا۔ صحابہ نے سمجھا اب تو فتح مل گئی ہے، درہ چھوڑ دیں، اب کھڑے رہنے کا کیا مقصد؟ ایک کہنے لگا اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں چھوڑ دو، اس وقت تک نہیں چھوڑنا۔
بہرحال یہ اختلاف رائے ہوا، صحابہ کرام چند چھوڑ کر چلے گئے، وہاں چند ایک 10 صحابہ کرام باقی رہ گئے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی ادا بھی اور اتنا معاملہ بھی پسند نہیں آیا۔ اسی وقت فتح شکست میں بدل گئی جب اللہ کے پیغمبر کی اطاعت سے لمحہ بھر روگردانی کی اہل ایمان نے۔ میں اور تو صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک امام کائنات کی مخالفت کریں اور ہم کہیں کہ فتح مل جائے گی، ہمیں غلبہ مل جائے گا، ہمیں نصرت و کامیابی مل جائے گی، نہیں۔ تو اس لیے اگر آج کا مسلمان زمین پہ غلبہ چاہتا ہے، اگر آج کا مسلمان کامیابی چاہتا ہے، اگر آج کا مسلمان ذلت و رسوائی سے بچنا چاہتا ہے، اگر آج کا مسلمان اس دنیا پہ حکومت چاہتا ہے، تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق سود چھوڑ دیں۔ سود ہمیں چھوڑنا ہوگا۔ دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہیں غلبہ ملے گا ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے پاس ایمان ہو۔ اور ایمان کی علامت کیا ہے، نشانی کیا ہے، تقاضا کیا ہے؟ پہلا یاد ہو گیا، کیا ہے؟ سود چھوڑنا ہے۔ دوسرا، میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے سوا کسی سے ڈرنا نہیں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرنا۔ دل میں خوف کس کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ آج دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے امت مسلمہ کے ساتھ، کہیں معاشی تنگیوں میں الجھانے کی دھمکیاں، کہیں پر معاشی پابندیاں لگ جانے کی دھمکیاں، حضرات گرامی کہیں جیل میں ڈال دینے کی دھمکیاں، کہیں پر امداد بند کر دینے کی دھمکیاں، کہیں پر بم برسانے کی دھمکیاں، کہیں پہ قتل و غارت کی دھمکیاں، اور کہیں پہ IMF کی طرف سے قسط نہ دینے کی دھمکیاں، کہیں پہ اس ملک کو دہشت گردوں کا ملک قرار دینے کی دھمکیاں، مختلف قسم کی دھمکیاں، کبھی ہندو کی طرف سے جنگ کی دھمکیاں۔ یہ تمام دھمکیاں ایک مسلمان کو دی جا رہی ہیں۔ میرے رب نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر کے ماننے والوں، شیطان کی ان دھمکیوں میں آ کے ان سے نہیں ڈرنا بلکہ اپنے اللہ سے ڈرنا ہے۔ کس سے ڈرنا ہے؟ اپنے اللہ سے ڈرنا ہے۔ لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم نے ایسا نہیں کیا۔ ہم ان کے پروپے گنڈے میں آ کر داڑھی کا مذاق اڑانے لگے، ہم ان کے پروپے گنڈے میں آ کر پردے کا مذاق اڑانے لگے، ہم غیر مسلم کے پروپے گنڈے میں آ کر ٹی وی پہ بیٹھ کر سود کا دفاع کرنے لگے، ہم ان کے پروپے گنڈے میں آ کر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا تمسخر اڑانے لگے، ہم کافر کے پروپے گنڈے میں آ کر ٹی وی پہ بیٹھ کے ہمارے سکالرز گانے اور بجانے کا دفاع کرنے لگے۔ حضرات گرامی، اور بہت کچھ، دینی مدارس، دینی مساجد، دینی طلبہ، دین کی تبلیغ کرنے والے، دین کا پرچار کرنے والے، قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں لگانے والے، ان پہ ہم نے پابندیاں لگانا شروع کر دی، اور انگریز کی تعلیم کو، غیر مسلم کی تعلیم کو فروغ دینا اور پرچار شروع کر دیا۔ کیوں؟ ان سے گھبرا کر، ان سے ڈر کے، ان سے پریشان ہو کر ہم نے، اللہ اکبر، کئی مفتیان نے جہاد کو فساد کہنا شروع کر دیا غیر مسلم کے پروپیگنڈے میں آ کر۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے اہل ایمان انما ذالکم الشیطان، یہ تمہیں ڈرانے والا، تمہیں دھمکانے والا، اس پروپیگنڈے کا شکار کرنے والا یہ کون ہے؟ یہ شیطان ہے۔ یہ کون ہے؟ شیطان یخوف اولیاءہ، جو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے،
لیکن اللہ نے فرمایا فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، ان سے نہ ڈرو، شیطان سے نہ ڈرو، کسی غیر سے نہ ڈرو، ڈرنا ہے تو میں اللہ سے ڈرو، میں اللہ سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو، اپنے پروردگار سے ڈرو۔ اگر تمہارے پاس ایمان ہے تو میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کے مطابق ایمان کا دوسرا تقاضا کیا ہے کہ ڈرو کس سے؟ اللہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث کس کو نہیں یاد کہ جب آپ علیہ السلام ایک سفر کے موقع پہ ایک درخت کے نیچے میرے پیغمبر آرام کرنے کے لیے دن کے وقت لیٹیں، اپنی تلوار میرے محبوب نے درخت کے ساتھ لٹکا دی، کافر آیا، تلوار نکالی اور مصطفیٰ کو کہنے لگا من یمنعک منی، اے محمد بچا، میرے ہاتھ میں تلوار ہے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، آپ تو سوئے ہیں، میں جاگ رہا ہوں، میرے پاس اسلحہ ہے، میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ محبوب نے کیا فرمایا تھا؟ کون بچائے گا؟ جیت اسلحے کی نہیں ہے، جیت کس کی ہے؟ جیت ایمان کی ہے، اللہ کے خوف کی ہے، جس کے دل میں موجود ہو۔ اسی کا ہاتھ کانپا اور وہی تلوار نیچے گری، پیغمبر نے پکڑی اور فرمایا اب بتا کہ تجھے کون بچائے گا؟ کہنے لگا ہے محمد میں مانتا ہوں آپ رحمت للعالمین درگزر فرمائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرات گرامی، میرے اللہ کا یہ حکم ہے کہ اگر دنیا میں غلبہ چاہتے ہو ایمان کی وجہ سے ملے گا، اور ایمان کا تقاضا یہ ہے، پہلا تقاضا کیا ہے؟ سود چھوڑیں۔ دوسرا تقاضا کیا ہے؟ ڈرنا کس سے ہے؟ اللہ سے۔ تیسرا، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو باہمی تعلقات ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات، چاہے وہ خاندانی سطح پر ہوں، وہ معاشرتی سطح پر ہوں، وہ ملکی سطح پر ہوں، وہ صوبائی سطح پر ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اپنے معاملات کی اصلاح کرو، آپس میں صلح کرو، اپنے معاملات درست کرو اور آپس میں صلح کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم۔ اب ہماری صورتحال پتہ کیا ہے اس وقت؟ بھائی بھائی سے مطمئن نہیں ہے، باپ بیٹوں سے مطمئن نہیں، بیٹے باپ سے مطمئن نہیں، اولاد باپ سے جھگڑ رہی ہے، بھائی بھائی سے جھگڑ رہا ہے، خاندان کے آپس میں معاملات الجھے ہوئے ہیں۔ یہ تو ہماری خاندانی کیفیت ہے، اور اگر ملکی کیفیت دیکھ لیں تو اس وقت ہماری آپس میں صوبائی لڑائیاں بات سمجھ لیں کہ شروع نہیں ہوئی، لیکن دور نہیں ہے یہ سلسلہ۔ آپ کبھی اپنے صوبہ پنجاب سے باہر نکل کر دیگر صوبوں کی جا کے باتیں سن لیں، بلوچستان والوں کی بات سنیں، سندھ والوں کی گفتگو سنیں، سندھ والے کہتے ہیں ہمارا پانی پنجاب نے روک رکھا ہے، یعنی یہ چنگاری جب ان کے دل میں اندر لگی ہوئی ہے تو یہ کسی وقت فتنہ بن سکتی ہے۔ بلوچستان کہے گا ہمارے حقوق پہ قبضہ کر رکھا ہے، کئی دوسرے صوبوں نے، اسلام آباد نے، دیگر نے، ادھر نے، ادھر نے۔ حضرات گرامی، اسی طرح دیگر یہ جو معاملات ہیں ہمارے ملکی سطح کے، جب تک ہم ان کو درست نہیں کریں گے، جب تک یہ آپس میں محبت، پیار، اتفاق، اتحاد پیدا نہیں ہوگا، جب تک یہ صوبائی نفرتیں ایک دوسرے سے ختم نہیں ہوں گی، لسانی نفرتیں ختم نہیں ہوں گی۔ ہمارا ہی ملک ہے کہ جہاں پر پختون پنجابیوں کو صرف اس لیے قتل کر دیتے ہیں کہ یہ پنجاب سے آیا ہے، اور پٹھان، شیعہ، سنی، یہ فسادات سارے کے سارے یہ ہماری ملک کی بربادی کا سبب بن جائیں گے اگر ان کو ختم نہ کیا گیا۔ یہ صوبائی سطح پر ہوں، ملکی سطح پر ہوں، لسانی سطح پر ہوں، زبانی سطح پر ہوں، میرے اللہ نے فرمایا وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اپنے معاملات درست کرو، صلح کرو آپس میں، یہ فساد ختم کرو، یہ لڑائیاں ختم کرو۔ تو ہم نے اپنے خاندان میں، معاشرے میں، شہر میں، ملک میں یہ تمام فسادات ختم کرنے ہیں، لڑائیاں ختم کرنی ہیں۔ اور فرمایا دوسرے نمبر پر وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو۔ حضرات گرامی، ہم دیکھیں، اپنی نماز دیکھیں، اپنا روزہ دیکھیں، اپنی شادی دیکھیں، بیعت دیکھیں، خوشیاں دیکھیں،
غمی دیکھیں، لین دین دیکھیں، تجارت دیکھیں، کاروبار دیکھیں، تمام معاملات کو دیکھیں اور پھر بتائیں وہ ہمارے رسول اللہ کے مطابق ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق ہیں؟ میرے بھائیو اگر نہیں تو پھر کیجئے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ اور یہ تین چیزیں، ایمان ہے تو سود چھوڑو، ایمان ہے تو اللہ سے ڈرو، ایمان ہے اللہ رسول کی اطاعت کرو اور آپس کے فساد ختم کرو۔ یہ تین چیزیں فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تمہارے پاس ایمان ہے تو پھر غلبہ تمہیں اللہ عطا فرمائے گا۔ چوتھی بات، لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہے، بے شمار تنازعات ہمارے عدالتوں میں روز مرہ دیگر کیسز داخل ہو رہے ہیں، لڑائی کے، جھگڑے کے، دیگر فتنے، قتل و غارت۔ ان کا فیصلہ کیسے کرنا ہے؟ کیسے ہوگا فیصلہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا کسی چیز میں تنازع، جھگڑا، لڑائی، اختلاف ہو گیا تو تم اسے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کے مطابق حل کرو، اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے مطابق حل کرو۔ میرے بھائیوں فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اپنی لڑائی، اپنے جھگڑے، وہ چاہے مذہبی بنیادوں پر ہوں، وہ دین کے معاملات ہوں، دنیا کے معاملات ہوں، کاروبار کے معاملات ہوں، لین دین کے معاملات ہوں، زمین کے تنازعات ہوں، یا پھر قتل و غارت کے معاملات، یہ سب کے سب عزت کے معاملات، ان تمام جھگڑوں میں فیصلہ کس کا؟ اللہ اور اس کے رسول کا۔ اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو، نظام قرآن کو، نظام سنت کو اپنی عدالتوں میں، اپنی کچہریوں میں، اپنے ملک میں، اپنے پارلیمنٹ میں تم نافذ کرو اگر تمہارے پاس ایمان ہے۔ میرے رب نے فرمایا اگر تم ایسا کرو گے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، غلبہ تمہیں ملے گا۔ پانچویں بات، الہ العالمین نے ہمیں نسخہ دیا ہے، کس چیز کا؟ امن کا نسخہ دیا ہے، چوری ختم کرنے کا نسخہ دیا ہے، بدکاری کا سلسلہ روکنے کا۔ اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں نسخہ دیا ہے، قرآن کی صورت، تمام برائیوں کے خاتمے کا۔ لیکن افسوس ہم نے اس نسخے پہ عمل نہیں کیا۔ ایک حصہ، ایک جز، ایک چیز جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، الہ العالمین نے فرمایا قرآن کریم سورہ نور، میرے پروردگار نے فرمایا کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ زانیہ عورت ہو یا زانی مرد ہو، بدکار مرد، بدکار عورت، فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، ان میں سے ہر ایک کی سزا یہ ہے کہ اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ کتنے؟ 100 کوڑے۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، فرمایا کہ یہ اللہ کے دین کا حکم ہے اور اس معاملے میں کوئی نرمی نہیں کرنی، چاہے رشتہ دار ہوں لیکن نرمی نہیں کرنی۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن کے ساتھ ایمان رکھتے ہو۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ بھی موجود ہونا چاہیے، یعنی سرعام سزا دیں تاکہ اس گناہ کا خوف لوگوں کے دل میں بیٹھے اور وہ اس سے رک جائیں۔ اور میرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں، یہ قانون ہے، یہ ضابطہ ہے، اور اگر تمہیں اللہ پر
اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان ہے تو اس قانون کو اور ضابطے کو نافذ کرو اگر تمہارے پاس ایمان ہے۔ اور یہ کنوارا بدکار اور کنواری بدکار عورت، لیکن اگر یہ شادی شدہ ہیں تو پھر ان کو پتھر مار مار کے سنسار کر دینے کا حکم نبی کائنات علیہ السلام نے دیا ہے۔ اور اس بارہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ اور انداز کیا تھا؟ ایک عورت نے چوری کی، بنو مخزوم قبیلے کی، قبیلہ ذرا نامی گرامی تھا، چوری کی، نام فاطمہ ہے۔ یہ چوری کا کیس رسول اللہ کے پاس آیا، میرے پیغمبر نے فرمایا جو شریعت کا فیصلہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یہ لوگ کہنے لگے کہ کوئی شخص اللہ کے پیغمبر سے سفارش کرے ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ اسامہ بن زید کا انتخاب کیا، یہ پیغمبر کو بڑے پیارے ہیں، اسامہ تم سفارش کرو۔ اسامہ میرے پیغمبر کے پاس آ کے سفارش کرتے ہیں، امام کائنات نے خطبہ دیا، کھڑے ہو گئے صحابہ کے سامنے اور اسامہ کو کہا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ کی حدود کے معاملے میں سفارش کرتے ہو؟ سنو یہ تو عام فاطمہ ہے، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر میں محمد کی لخت جگر فاطمہ چوری کرتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ حدود کے معاملے میں نرمی نہیں کرنی اور محمد مصطفیٰ کی طرف سے نرمی نہیں ہے۔ حضرات گرامی، چھٹی بات اور آخری بات حدود کے معاملے کے بعد، اور وہ کیا ہے کہ اگر مومن ہو تو میرا رب فرماتا ہے واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، کہ اللہ اور اس کے رسول کا حق یہ ہے کہ انہیں راضی رکھو۔ کس کو راضی رکھنا ہے؟ اللہ کو اور اس کے رسول کو راضی رکھنا ہے۔ ان کنتم مؤمنین، ان کانوا مؤمنین، اگر ایمان ہے تو اللہ اور اس کے رسول کو راضی رکھیں۔ تو میں نے یہ میرے بھائی آپ پہنچے ماشاءاللہ کافی سارے، تو میں ان کو نچوڑ اور خلاصہ آج کے خطبے کا عرض کر دوں، وہ یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے وعدہ کیا ہے کہ تم غالب رہو گے، غلبہ تمہیں ملے گا، کامیابی تمہیں ملے گی۔ لیکن اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو ہر جگہ پہ مسلمان ذلیل ہو رہا ہے، غلبہ کیوں نہیں مل رہا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے پاس ایمان ہوگا تو غلبہ تب ملے گا، غلبہ تب جب ایمان ہے۔ تو ایمان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ تقاضے قرآن کریم میں بتائے ہیں کہ اگر تمہارے پاس ایمان ہے تو سود چھوڑ دو، اگر تمہارے پاس ایمان ہے تو صرف اللہ سے ڈرو، اگر تمہارے پاس ایمان ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اگر تمہارے پاس ایمان ہے تو حدود اللہ کو نافذ کرو، اگر تمہارے پاس ایمان ہے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرو، اگر تمہارے پاس ایمان ہے تو اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی کرو۔ جب یہ تمام معاملات تم کر لوگے تو نتیجہ ضرور ملے گا، اور وہ کیا ہے؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تمہیں غلبہ ملے گا۔ لیکن آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وسائل اکٹھا کر لینے سے غلبہ مل جائے گا، پیسے اکٹھا کر لینے سے غلبہ مل جائے گا، ڈیم بنا لینے سے غلبہ مل جائے گا، ہمیں ڈالر اکٹھے کر لینے سے غلبہ مل جائے گا، یا ہم ایٹمی قوت بن گئے تب غلبہ مل جائے گا۔ نہیں میرے بھائیو، ایٹمی قوت تو ہیں لیکن آئے روز دیکھتے ہیں کہ ہم ذلت اور پستی میں۔ آخری حدیث محمد مصطفیٰ کی سنگے ایمان تازہ ہو جائے۔ میرے پیارے پیغمبر کے صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوشک الامم ان تداعا علیکم کما تداعا الاکل الى قصاتها، فرمایا اے میرے صحابہ کرام، ایک وقت آئے گا کہ امت کفر، عیسائی، یہودی، کافر تمہارے اوپر اکٹھے ہو کے ٹوٹ پڑیں گے، لپک پڑیں گے تم پر، اور ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے لوگ کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو ولیمہ لیٹ ہو، کھانا لیٹ ہو، اور جب وہ کھانا کھلتا ہے تو کیا حشر ہوتا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا یہ یہودی، عیسائی، یہ کافر، یہ بے ایمان، یہ مجوسی سب اکٹھے ہو کر تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے لوگ کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سوال کیا، سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 4297، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَمِن قِلَّةٍ يَوْمَئِذٍ نَحْنُ، کیا ہم اس وقت تھوڑے ہوں گے؟ صحابہ کا سوال کتنا قیمتی ہے۔
اللہ کے پیغمبر ہم تھوڑے ہوں گے، ہماری تعداد کم ہوگی، اس لیے ہمارے اوپر کفر ٹوٹ پڑے گا۔ فرمایا میرے صحابہ بل انتم یومئذ کثیر، نہیں، تعداد اس وقت تمہاری زیادہ ہوگی۔ آج مسلمان کی تعداد زیادہ ہے کہ نہیں ہے؟ تعداد تمہاری زیادہ ہوگی۔ وَلَٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تعداد تمہاری زیادہ ہوگی، لیکن آج تو تعداد بھی ہے، وسائل بھی ہے، تیل بھی ہیں، ریال بھی ہیں، ڈالر بھی ہیں، روپے بھی ہیں، اور جناب ایٹم بھی ہے، لیکن میرے پیغمبر نے فرمایا تعداد زیادہ ہوگی۔ وَلَٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری حیثیت ایسے ہوگی جیسے سیلاب کے پانی کے اوپر جھاگ نہیں ہوتی، جھاگ کی حیثیت ہوگی تمہاری۔ جھاگ، تم سے ہندو بھی نہیں ڈرے گا، جو گائے کے پیشاب سے بھی ڈر جاتا ہے وہ بھی نہیں ڈرے گا تم سے، مجوسی نہیں ڈرے گا، یہودی عیسائی نہیں ڈرے گا تم سے۔ اللہ کے نبی کیوں؟ یہ مصطفیٰ کی حدیث ہے، یہ کسی تجزیہ نگار کا تجزیہ نہیں ہے، پیغمبر کی حدیث ہے، ایک ایک حرف میرے مصطفیٰ کا، میرے محبوب کا، اللہ کی وحی۔ فرمایا وَلَا يَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عُدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ، بس فرق یہ ہوگا کہ اللہ تمہارے دشمن کے دل سے تمہارا روب نکال دے گا۔ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے لڑائی وسائل کی نہیں ہے، یہ لڑائی اس روب کی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کافر کے دل میں مومن کا رکھا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کامیابی دیتا ہے، اسی وجہ سے میرے رب فرماتے ہیں تم دو ہو وہ کافر 20 ہوں، لڑ پڑو تمہیں اللہ کامیاب کر دے گا۔ جب ایمان تھا، جب دولت تھی ایمان کی، فرمایا اللہ تبارک و تعالی تمہارے دشمن کے دل سے تمہارا روب نکال لیں گے اور تمہارے دلوں میں اللہ وہن پیدا کر دیں گے۔ کیا پیدا کر دیں گے؟ وہن۔ فقال قائل یا رسول اللہ ومل وہن، ایک کہنے والے نے کہا اللہ کے پیغمبر یہ وہن کیا ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، مرنے کا ڈر اور دنیا سے پیار۔ ہمارے دل میں تو ویسے ابھی دنیا سے پیار نہیں پیدا ہوا، کیا خیال ہے؟ ہمیں تو کوئی پیار نہیں نا دنیا سے، ہم نے کب دنیا سے پیار کیے؟ ہم تو ہر چیز اللہ کے لیے لٹانے کے لیے تیار ہیں۔ میری تمام گفتگو کا نچوڑ میرے محبوب کے ایک حرف میں موجود ہے، حب الدنیا، دنیا کی محبت۔ آج یہ دنیا کی محبت ہے، یہ دنیا کی محبت ہی ہمیں کشکول اٹھا کر ٹرمپ کے پاس لے جاتی ہے، یہ دنیا کی محبت ہی کبھی IMF کے پاس لے جاتی ہے، یہ دنیا کی محبت کبھی چین لے جاتی ہے، یہ دنیا کی محبت کبھی کہیں کا بھکاری بنا رہی ہے، کبھی کہیں کا بھکاری بنا رہی ہے۔ یہ دنیا کی محبت ہے کہ ہم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا ہے، دشمن سے ڈرنا سیکھ لیا ہے، اور جب تک اس دنیا کی محبت کا خاتمہ نہیں ہوگا، جب تک اللہ سے ڈرنا شروع نہیں کریں گے، جب تک اس دنیا سے بے رغبتی اور آخرت سے پیار نہیں ہوگا، اس وقت تک آپ جتنے مرضی ڈیم بنا لیں، نہ آپ کو پانی مل سکتا ہے، نہ آپ کو بجلی مل سکتی ہے، نہ آپ کو امن مل سکتا ہے، نہ آپ کو اطمینان مل سکتا ہے، نہ ہی آپ کو دشمن کے اوپر غلبہ مل سکتا ہے۔ یہ غلبے کی ایک ہی صورت ہے، دنیا سے بے رغبتی اور اللہ کا ڈر اور خوف۔ اللہ ہمیں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔